چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پیغام ٹی وی کے پروگرام رہنمائی کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ہماری اس مجلس میں ہمارے ساتھ دو نہایت معزز علمی شخصیات تشریف فرما ہیں۔ دونوں پر اللہ رب العزت نے علم و تحقیق کے کئی دریچے واقع فرمائے ہیں۔ میری دائیں طرف ہمارے پیغام ٹی وی کے ناظرین کے لیے محتاج تعارف نہیں رہے، پاکستان کی معروف علمی شخصیت، بے شمار مقالات کے لکھاری، کئی کتابوں کے مصنف اور پنجاب یونیورسٹی کے اسلامک انسائکلوپیڈیا یعنی دائرہ معارف اسلامیہ کے کئی سال تک چیئرمین رہے، اب ریٹائرمنٹ کی زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن علم و تحقیق سے ابھی بھی تعلق قائم ہے، جناب ڈاکٹر محمود الحسن عارف۔ ہم ان کا تشریف آوری پر تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف فرما پاکستان کی ایک نہایت معروف علمی اور تحقیقی شخصیت، بالخصوص تاریخ کے ساتھ تعلق رکھنے والے اور عالم اسلام کی مختلف جہتوں سے پاکستان کے رہنے والوں کو اور اردو قارئین کو متعارف کروانے والے جناب محسن فارانی، میں ان کی تشریف آوری پر تہ دل سے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، ہماری آج کی اس مجلس میں جو موضوع گفتگو ہے وہ ہے محرم الحرام تاریخ کے آئینے میں۔ ویسے تو اس کی تاریخ ایک لحاظ سے خود اللہ رب العزت نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید میں یوں فرمائی کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم، کہ اللہ کے ہاں ایک سال کے مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور یہ اس وقت سے ہے جب زمین اور آسمان کو پیدا کیا گیا۔ ان 12 میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 حرمت والے مہینوں کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بڑی معروف حدیث ہے کہ وہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ ثلاث متوالیات و واحد فرد، کہ 3 مہینے وہ ہیں جو یکے بعد دیگرے پے در پے ایک دوسرے سے ملے ہوئے آتے ہیں، اور ایک ذرا وقفے سے واقع ہوا ہے۔ 3 ملے ہوئے مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام ترتیب کے ساتھ آتے ہیں، اور چوتھا جو مہینہ ان سے ذرا قدر ہٹ کر ہے وہ ہے رجب مضر، رجب مرجب، جو بین جمادہ و شعبان، جو جمادہ اخرى اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ تو یوں اللہ رب العزت نے محرم الحرام کو حرمت والے میں، اور یہ اس وقت سے ہے جب زمین اور آسمان پیدا کیے گئے تھے، تو گویا محرم الحرام کی حرمت کو اللہ رب العزت نے باقی 3 مہینوں کے ساتھ ملا کر اسی وقت قائم کر دیا تھا جب زمین اور آسمان پیدا ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد انسانی تاریخ میں کئی واقعات ہوئے، اور ظاہری بات ہے کہ واقعات مختلف مہینوں میں ہوں گے، اور جب انسانی تاریخ اتنی قدیم ہے تو لا محالہ محرم الحرام میں بھی بے شمار واقعات ہوئے ہوں گے۔ تو آج ہم اپنے معزز مہمانوں سے محرم الحرام کی تاریخ کے حوالے سے کچھ رہنمائی حاصل کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، تاریخ انسانی تو بہت وسیع ہے، لامحدود ہے، لیکن چونکہ ہم یہاں بیٹھے ہیں محرم الحرام کی تاریخ پر گفتگو کرنے کے لیے، تو محرم الحرام کے حوالے سے اگر ہم کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو بے شمار واقعات، ایسے واقعات جو ہمارے دین کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جن کی طرف قرآن پاک میں بھی اشارہ ہے، جن کی طرف حدیث کے اندر بھی اشارہ ہے،
اور ان کو ہماری عبرت، ہماری نصائح کے لیے، ہمارے سبق کے لیے اور بالخصوص ہماری زندگی میں رہنمائی کے لیے بیان فرمایا گیا ہے۔ تو میں آپ سے یہ رہنمائی چاہوں گا اپنے لیے بھی، اپنے قارئین کے لیے بھی، کہ تفصیل کے ساتھ یہ بتائیں کہ محرم الحرام کی مناسبت سے کون کون سے واقعات، بے شمار واقعات ہیں جو ہم پڑھتے رہے، کون کون سے واقعات ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کا مہینہ اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور بہت سے تاریخی واقعات کے متعلق جو روایت اور درایت کے معیار پر تو پوری نہیں اترتی، لیکن تاریخی روایات ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ان واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین و آسمان کی تخلیق کو مکمل کیا تو 7واں دن جو ہے محرم کے اندر آیا، اور ارض و سما کی تخلیق جو ہے وہ اس مہینے میں ہوئی۔ پھر دوسرا تاریخ کا اہم واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی۔ اچھا، اس میں تھوڑی سی اپنا میں قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں۔ اچھا، یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے اس لیے کہ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا کہ اس وقت سے آغاز ہوا ہے جب زمین اور آسمان پیدا کیا، تو ظاہری بات ہے کہ محرم پہلا مہینہ تھا، تو محرم ہی سے اگر آغاز ہونا ہے تو جی۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا وقت آیا، تو اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ اور پھر آدم علیہ السلام سے قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ ان سے ایک لغزش ہوئی، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی ان سے ناراضگی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی دن ان کی توبہ قبول فرمائی، اور پھر حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ حضرت آدم کی ملاقات زمین کے اوپر اسی دن ہوئی۔ اچھا، جنت میں تو اکٹھے تھے، جنت میں اکٹھے تھے، پھر جب دنیا پہ اللہ نے ان کو اتارا تو الگ الگ اتارا، اور حضرت حوا کہیں اتری، کوئی روایت میں سری لنکا کا ذکر ہے، کوئی جدہ کا ذکر ہے، سری لنکا میں تو آدم السلام، ہاں جی، تو وہ پھر دونوں الگ الگ ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی دن دوبارہ ملایا آپس میں۔ اور اس میں بڑی روایات ہیں کہ جدہ جو ہے حضرت حوا کی وجہ سے ہے، بلکہ حضرت آدم کی طرف منسوب قدموں کے نشانات بھی ہیں سری لنکا کے اندر، اور کہا جاتا ہے عرفات میں ملاقات ہوئی تھی یا کیا۔ جی، بہرحال پھر آگے چلتے ہیں تو ہمیں حضرت جو ادریس علیہ السلام ہیں، ان کی جو مقام علیہ کی طرف ان کی رفت تھی، ان کو اٹھانا، وہ اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں مکمل کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اسی مہینے میں ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نمرود کی آگ سے اسی دن بلایا۔ پھر آگے اسی طرح کہا جاتا ہے کہ بت بھی انہوں نے توڑے، بت بھی انہوں نے توڑے۔ اب پھر اسی دن روایت میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کے مقابلے میں جو جنگ ہوئی تھی اس میں کامیابی حاصل کی۔ وَقَتَلَ داؤد جالوت وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ اس آیت کی تفسیر میں بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ وہ اسی مہینے میں یہ کام مکمل ہوا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے اپنے زمانے میں جب بادشاہ سے معزول ہو گئے تھے، جس کا قرآن پاک میں، قرآن مجید میں بھی ذکر آیا ہے، تو ان کی دوسری دفعہ یا بار دیگر جو ہے اپنے منصب کے اوپر تعیناتی، اپنے منصب پر بحالی جو ہے وہ اسی تخت کا دوبارہ مل جانا، تخت کا دوبارہ مل جانا جو ہے وہ اسی مہینے کے اندر مکمل ہوا۔ تو یہ بہت سارے واقعات اسی مہینے میں۔ پھر اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے مظالم سے نجات اسی دن ہوئی، اور بلکہ کہا جاتا ہے حضرت یونس علیہ السلام جی مچھلی کے پیٹ سے برآمد ہوئے، تو اسی مہینے میں حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جو ملاقات ہوئی وہ بھی اسی مہینے میں ہوئی، بچھڑنے کے بعد۔ جی بالکل۔ یہ تاریخ میں بہت سارے واقعات، یقیناً یہ واقعات بھی، اس کے علاوہ بے شمار واقعات ہوں گے، کیونکہ جب سے انسانی تاریخ بنی ہے تو اسی وقت سے ہی یہ محرم کا مہینہ موجود ہے، اور اس محرم کے مہینے میں تاریخی واقعات کا تسلسل ہمیں نظر آتا ہے۔ تو بہت سے اہم واقعات جن پر اسلامی تاریخ اسلام سے پہلے کی اور اسلام کے بعد کی بھی مرتب ہوئی، وہ اس کے اندر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ محرم کے مہینے میں بہت سارے واقعات پیش آئے، اور محرم کا مہینہ اسی بنا پر بے حد احترام رکھتا ہے، بے حد اہمیت رکھتا ہے، اور اس لیے اسلامی تاریخ کے بہت سارے واقعات میں یہ ہمیشہ موضوع بحث رہا۔
ڈاکٹر صاحب اگرچہ جو واقعات آپ نے بیان فرمائے ہیں اگرچہ ان کا اس مہینے میں ہونا استنادی لحاظ سے قابل غور ہو، لیکن بہرحال یہ واقعات تو ہوئے ہیں. اسی طرح کہا جاتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کو جو صحت ملی، لیکن اس لیے تھوڑا سا قابل غور ہے یہ چیزیں کہ جن انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے ان انبیاء کے اور بھی کئی بڑے بڑے واقعات ہیں. مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، حضرت آدم علیہ السلام کے، درمیان میں کئی اور انبیاء ہیں، لیکن وہ واقعات اس مہینے کی مناسبت سے بیان نہیں کیے گئے. تو ظاہری بات ہے پورے سال میں اور بھی واقعات ہوئے ہوں گے، یہ بھی ہو سکتے ہیں. یعنی بے شمار واقعات ایسے ہیں جو اس مہینے میں ہوئے، اور یہ وہ واقعات ہیں جن کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان کیا یا احادیث کے اندر، تفاسیر کے اندر ہمیں ملتے ہیں، اور ان کے واقعات کے ہونے میں کوئی شک نہیں. زیادہ سے زیادہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان واقعات کے اس مہینے میں ہونے کی حیثیت جو ہے، اس کی تاریخی حیثیت، استنادی حیثیت جو ہے وہ محل نظر ہے. فارانی صاحب، جتنے واقعات حضرت ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ ان کا ذکر کیا گیا ہے تاریخ کے اندر کہ محرم الحرام میں یہ واقعات ہوئے، ایک ایک واقعہ ایسا ہے کہ جس پر اگر ہم گفتگو کریں تو وہ تفصیلی طور پر بہت سا وقت چاہیے. لیکن ایک واقعہ تو بہرحال مصدقہ ہے، مسلمہ ہے اس مہینے کی مناسبت سے، اور وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا دریائے نیل کے پار اترنا، اور اس کی توثیق کی گئی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعہ ہجرت کے حوالے سے. وہ ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو واقعہ ہے مصدقہ کہ واقعتاً اس مہینے میں ہوا، اس کی تھوڑی سی تفصیل ہمارے ناظرین کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا. اسرائیل کے معنی ہیں اللہ کا بندہ، یعنی عبداللہ عبرانی میں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سب جانتے ہیں کہ وہ کس طرح فلسطین سے غلام بن کر مصر پہنچے، اور وہاں ان پر بڑی آزمائشیں آئیں، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے جیل بھی کاٹی. یہ فرحان صاحب آپ نے بہت اچھا کیا ہے، ٹچ دے لیے، اس لیے کہ یہ ایک سوال تھا سورہ یوسف کے نزول کے پس منظر میں. یہ سوال کیا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ فلسطین کی بجائے مصر کے اندر اسرائیلی پہنچے، بنی اسرائیل پہنچے. تو اس کے پس منظر یہی واقعہ ہے. جی. اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار بالکل کھرا روز روشن کی طرح واضح ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائشوں سے بالکل پاک اور صاف کر کے عوام کے سامنے پیش کر دیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں برسر اقتدار آئے اور انہیں موجودہ اصطلاح میں وزیر مالیات مقرر کر دیا گیا، اور فرعون مصر کے ایک خواب کی بنا پر جب وہاں مصر میں قحط پڑا اور 7 سال تک وہ قحط جاری رہا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس قحط کی پیش بندی اس طرح کی کہ غلے کے گودام آپ نے بھر دیے تھے، اور وہ قحط کے سالوں میں پھر وہ غلہ لوگوں میں تقسیم کیا جاتا رہا، اور اسی غلے کے سلسلے میں اور وہ قحط جو تھا وہ صرف مصر ہی تک محدود نہیں تھا، وہ مصر کے مشرق میں فلسطین کے علاقے میں بھی پھیل گیا تھا. تو چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی جو کہ فلسطین میں حبرون کے مقام پر، جسے آج کل الخلیل کہا جاتا ہے، وہاں مقیم تھے. تو وہ بھی قحط کے دنوں میں غلہ لینے مصر آئے، اور پھر ان پر حضرت یوسف علیہ السلام کی حقیقت کھلی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر ان سے کہا کہ آپ والد صاحب کو، حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی یہاں لے آئیں. چنانچہ وہ غلہ لے کر گئے، اور پھر وہ پورے اپنے کنبے کو اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو ساتھ لے کر مصر آئے. یعنی ہبرون سے مصر میں بنو اسرائیل کے آنے کی وجہ یہ تھی قحط سالی.
اور یوں بنی اسرائیل مصر میں آباد ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں بہت افزائش حضرت یوسف بنے باعث بنی اسرائیل کے منتقلی کا. بالکل بالکل. حضرت ڈاکٹر صاحب یہ ہماری گفتگو جاری رہے گی، لیکن ناظرین کرام یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی، چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی. جی ناظرین کرام، ہم اپنی بات وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پر وقفے پر جانے سے پہلے چھوڑی تھی. جی فارانی صاحب آپ کچھ ارشاد فرما رہے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر میں اقتدار حاصل ہوا تو ان کی وساطت سے بنی اسرائیل بھی با اختیار ہو گئے اور ان کی اولاد مصر میں خوب پھلی پھولی. پھر ایسا ہوا کہ مصر میں ایک بہت متعصب خاندان برسر اقتدار آ گیا جو کہ قبطی فرعونوں کی نسل سے تھا. انہوں نے چرواہے بادشاہوں کو جو کہ بنی اسرائیل کے سرپرست تھے ان سے حکومت چھین لی. چرواہے بادشاہوں کی حکومت ختم ہونے کے ساتھ ہی بنی اسرائیل کا اقتدار بھی جاتا رہا. قبطیوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا اور ان پر بنی اسرائیل پر بے پناہ مظالم توڑے گئے، حتیٰ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو اس وقت جو فرعون تھا رام سیسانی، اس نے ایک خواب کی بنا پر بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کروانے کا سلسلہ جاری کر رکھا تھا. یذبحون ابناءکم، ہاں، یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گھر میں پرورش پائی. پھر وہ مدین پہنچے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس، وہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ان کا نکاح ہوا. پھر جب وہ اپنی اہلیہ اور اپنے مال و اسباب کو ساتھ لے کر مصر جا رہے تھے تو راستے میں کوہ طور پر ان کو نبوت عطا کی گئی اور ساتھ ہی یہ حکم ہوا کہ اذهب الی فرعون انہ طغی، کہ فرعون کے پاس جاؤ وہ باغی ہے. اب وہ فرعون جو تھا وہ منفتح تھا، رام سیسانی کا بیٹا تھا اور وہ اتنا متکبر تھا کہ اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا اور اپنی پوجا کرواتا تھا. تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور اب تبلیغ کا حق ادا کیا، کئی معجزات دکھائے، لیکن فرعون اور اس کی قوم، قبطی قوم جو تھی، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعوت کو قبول نہ کیا اور بنی اسرائیل پر مظالم کا سلسلہ جاری رہا. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو منظم طور پر رات کی تاریکی میں لے کر مصر سے مشرق کی طرف نکلے تاکہ فلسطین کی طرف جائیں، جہاں کے پہلے بھی ان کے آبا و اجداد جو ان کا اصل خطہ تھا، آبائی خطہ تھا، آبائی وطن تھا جو ان کا. تو چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی پوری قوم کو لے کر نکل پڑے اور بعد میں فرعون کو جب پتہ چلا تو وہ بھی اپنا لشکر لے کر ان کے تعاقب میں چلا. تو یہاں ایک بات واضح ہو جانی چاہیے کہ راستے میں جہاں وہ معجزہ پیش آیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی پر اپنا عصا مارا تھا اور راستے بن گئے تھے، تو وہ دریائے نیل نہیں تھا، وہ بحیرہ کلزم کی ایک کھاڑی تھی جس کو آج بحیرہ مرہ کہا جاتا ہے. وہ جھیل ہے نمکین پانی کی آج کل، اس زمانے میں وہ جھیل جو تھی وہ بحیرہ کلزم سے ملی ہوئی تھی، یعنی سمندر ہی کا ایک حصہ تھا. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل وہاں پہنچے اور پیچھے سے فرعون کا لشکر قریب پہنچ رہا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحیرہ مرہ یا بحیرہ کلزم کے پانی پر لاٹھی ماری اور اس میں راستے بن گئے. بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کی نسبت سے 12 راستے بن گئے اور بنی اسرائیل صحیح سلامت بحیرہ کلزم یا بحیرہ مرہ کے پار چلے گئے. اور جب فرعون کا لشکر آیا تو انہوں نے بھی تعاقب کر کے سمندر کو پار کرنا چاہا. اللہ تعالیٰ کی حکمت سے سمندر کا پانی باہم مل گیا اور فرعون اور اس کا پورا لشکر جو تھا وہ
بحیرہ کلزم یا جسے آج کل بحیرہ احمر کہا جاتا ہے، اس کی کھاڑی بحیرات مرہ میں غرق ہو گیا، اور یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کی نجات ہوئی فرعونیوں کے مظالم سے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو صحیح سلامت لے کر پھر صحرائے سینا میں سے گزرے، اور وہیں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 سال تک مختلف مراحل پہ جہاد کرتے رہے، میں سرگرداں رہے۔ اور یہ واقعہ جو ہے بنی اسرائیل کی نجات کا، یہ واقعہ یہ محرم کے مہینے میں پیش آیا تھا۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک بہت جلیل القدر پیغمبر اور ان کی قوم کو اس مہینے میں ظالم مصری بادشاہوں کے ظلم و ستم سے نجات ملی تھی، اور وہ نجات پا کر مصر سے فلسطین کی طرف چلے آئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب فارانی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ واقعات اور حقائق کی روشنی میں بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں فرعونیوں سے نجات کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس واقعے کی ہولناکی کو قرآن پاک میں جا بجا ارشاد فرمایا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، کہ ہم نے تمہیں نجات دی فرعونیوں سے۔ آل فرعون، فرعونیوں سے نجات جو دلائی، اس کی پھر آگے ہولناکی بیان کی ہے کہ وہ تمہارے بچوں کو، مردوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے اور ان سے خدمت لیا کرتے تھے۔ وہ جسمانی استحصال کی صورت بھی تھی، وہ نفسیاتی استحصال کی صورت بھی تھی، جو بھی کہہ لیں، جتنا بھی ہم، چنانچہ اسی کی وجہ سے تشکر کے طور پر روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس حوالے سے جو احادیث ہمیں ملتی ہیں ان کے بارے میں آپ سے رہنمائی حاصل کرنا چاہوں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات میں ہے کہ آپ مکہ میں بھی عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ ایک اندازہ، چونکہ آپ کی بعثت سے پہلے جو تھے یہود نصارہ، اسی معاشرے کا ایک حصہ تھے، میل جول تو رہتا ہوگا، کیا اثرات، لیکن جب مدینہ منورہ میں آئے تو نکھر کے سامنے یہ چیز آ گئی۔ اس حوالے سے ذرا رہنمائی فرمائیں۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس کی فضیلت بھی آپ نے بیان فرمائی کہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یا ایک روایت میں ہے کہ 1 سال کے روزوں کے برابر اجر اور ثواب ملتا ہے، یکفر السنۃ الماضیہ۔ تو جب یہ آپ کا معمول مکے میں بھی تھا جیسے آپ نے بیان کیا، پھر جب آپ مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو وہاں یہودیوں سے براہ راست مقابلہ تھا ہر چیز میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی مخالفت پسند تھی۔ آپ یعنی ایک طریقے سے آپ امامہ باندھتے، جب پتہ چلا یہودی اس طرح باندھتے ہیں تو آپ نے فرمایا اسلامی تشخص کے لیے، جی اسلامی تاکہ تشخص یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ یہود کی پیروی میں ایسا کیا جاتا ہے، جی بالکل، پتہ چلے کہ اسلام کا ایک تشخص ہے اور انفرادی پہچان ہے، منفرد پہچان ہے اپنے تشخص کے لیے، بالکل، اور اسلام بہرحال بالا۔ جی بالکل۔ تو آپ نے جو امامہ تھا وہ مختلف طریقے سے باندھنا شروع کر دیا، اور اس کے اندر جو شملہ ہے وہ اپنے اوپر چھوڑنا شروع کر دیا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے اور یہ بات واضح ہو جائے کہ اسلام ایک الگ دین ہے۔ اور میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ اس وقت بھی بہت سے متعصب عیسائی اور یہودی علماء نے یہ لکھا ہے، یعنی جو خاص طور پر جو پرانے مسیحی اور یہودی تھے انہوں نے لکھا ہے کہ اسلام جو ہے وہ عیسائیت کا ایک شعبہ ہے، ایک حصہ ہے۔ رسول پاک کے بارے میں یاد کہہ دیا کہ وہ پادری تھے پہلے، بعد میں اللہ معاف کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان الزامات سے بچنے کے لیے یہودیوں کی مخالفت پسند کرتے تھے، تو یہودیوں نے الزامات سے بچنے کے لیے نہیں بلکہ امر واقع میں اسلام جو ہے اس کی ایک پہچان ہے، دین اسلام جو ہے وہ بالا ہے، الحق کو یالو ولا یولا علیہ۔ جی جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آخری سال یہ ارادہ فرمایا، پھر یہودیوں کی طرف سے عام معاملات میں بھی مشابہ سے بچنے کا حکم دیا، دوسروں سے مشابہت سے بچنے کا حکم دیا، بالکل صحیح۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہودیوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ ہماری نقل کر رہے ہیں، ہمارا روزہ ہے، تو انہوں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم اگلے سال 1 روزہ اور بڑھا دیں گے۔ پہلے یہ جب دیکھا ان سے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو بھائی،
کس وجہ سے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ دریائے نیل کے پار اترے، جی جی بالکل، مظلومیت سے ہمیں نجات ملی، جی جی، فرعونیہ کے ظلم و جبر سے نجات ملی، تو تشکر کے طور پر تشکر کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام میرے بھائی تھے، انبیاء سارے بھائی ہوتے ہیں، بھائیوں کی طرح ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر مناسبت بھی تھی بڑی جی جی، کہ دونوں صاحب عظمت، صاحب عظیمت، جی جی بالکل، جلیل القدر دونوں رسول ہیں، صاحب شریعت ہیں، صاحب شریعت دونوں مہاجر ہیں، دونوں مناظر ہیں، جی جی بالکل، دونوں مجاہد ہیں، مجاہد ہیں بالکل، دونوں نے ہجرت کی۔ جی جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سال یہ ارشاد فرمایا کہ میں اگر اگلے سال تک حیات رہا تو میں اس کے ساتھ ایک روزہ اور بڑھا دوں گا۔ اور یہ بھی بعض روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک روزہ اس سے پہلے 9ویں تاریخ کا یا ایک روزہ اس کے بعد 11ویں تاریخ کا میں اس کے ساتھ اضافہ کروں گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نوبت نہیں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلے سال انتقال ہو گیا، تو اس لیے یہ روزہ نہیں رکھا جا سکا۔ لیکن یہ آپ کا معمول رہا کہ آپ 10 محرم الحرام کا تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، اور ایام البیض کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب مہینے میں 3 دن کے 3 روشن دن، 13ویں، 14ویں اور 15ویں کا روزہ رکھتے تھے، اور اسی طرح 10 محرم الحرام کا بھی آپ روزہ رکھتے تھے۔ 9 ذوالحجہ کا بھی رکھا کرتے تھے۔ ام المومنین ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ عاشورہ کا روزہ رکھتے، 3 دن جو ہیں ایام بیض کے وہ روزہ رکھتے، 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھتے، اور یہ بھی ہے روایات میں کہ آپ پیر اور منگل کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ لیکن 10ویں محرم کے حوالے سے جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے فرمایا انا حق بے موسیٰ، کہ میں زیادہ حقدار ہوں موسیٰ علیہ السلام کا، آپ نے رکھا۔ جب یہ پتہ چلا کہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ آئندہ سال اگر ہم جو ہے 9ویں کا روزہ رکھیں گے، لیکن مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ آپ نے ایک تو یہ فرمایا نا کہ میں رکھوں گا، ملا کے رکھیں گے اور آپ کو نہ، دوسرا یہ ہے کہ خالف الیہود، صوموا قبلہ یومن و بعدہ یومن، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ مخالفت کرنی ہے یہود کی، اکیلا روزہ نہیں رکھنا۔ یہ صرف ذوالحجہ کے اس کے محرم کے حوالے سے ہے۔ بعض لوگ ذوالحجہ کے حوالے سے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے بھی پہلے، اور یہ ہے محرم میں یہود کی مخالفت کی وجہ سے 9ویں اور 11ویں میں سے کوئی ایک ملا کر 2 روزے رکھ لیں، اور اگر ویسے بھی رکھیں، دونوں بھی رکھ لیں، تو محرم کا حرمت والے مہینے ہیں، اور اس کے روزے جو ہیں وہ بہرحال اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد افضل روزوں میں سے محرم کے روزے ہیں۔ یہ عمومی مطلقاً حکم تھا، لیکن آپ 10ویں کا۔ اچھا حضرت، میں ایک چیز جو ہے دونوں بزرگوں سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، پہلے سے رکھتے تھے، لیکن نکھر کے بات آ گئی کہ اس مناسبت سے رکھا کرتے تھے۔ تو میں دونوں بزرگوں سے یہ رہنمائی چاہوں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے روزہ ہجرت سے پہلے بھی، اور اکثر لوگ جو تھے دیندار قسم کے، جو اپنے آپ کو دینی کہلاتے تھے مکہ مکرمہ کے، وہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے عاشورہ کا۔ ممکن ہے کہ وہ اسی وجہ سے روزہ رکھتے ہوں، یہودوں سے میل ملاپ کی بنا پر، ایک اچھی چیز سمجھ کر۔ لیکن مدینہ طیبہ میں جب آپ پہنچے تو یہ بات نکھر کے سامنے آ گئی کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تعلق کی بنا پر، لیکن دین جو ہے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات ہیں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تعلق پہلے کسی واقعے سے تو ہو سکتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بعد کے کسی واقعے سے تو تعلق ہو ہی نہیں سکتا، اور محرم الحرام کی حرمت جو ہے وہ اس وقت سے ہے جب زمین اور آسمان پیدا کیے گئے تھے۔ تو میں جو چیز سمجھنا چاہتا ہوں، یہ تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں کہ کیا دین کے معاملات جو ہیں یا دین کے احکامات یا تعلیمات جو ہیں، وہ تو دین وہی ہوگا نا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے علاوہ تو کوئی چیز دین نہیں ہو سکتی۔ یعنی ماں بعد والے جو لوگ ہیں وہ بزرگ ہیں، قابل احترام بھی ہیں، لیکن ان کی کوئی بات دین نہیں۔ اس حوالے سے حضرت یہ فرمائیں کہ دین کی تکمیل، وہ دین ان الدین عند اللہ الاسلام، جو حضرت آدم سے جس کا آغاز ہوا، اس کی تکمیل کب ہوئی، کیسے ہوئی، اس حوالے سے تھوڑی سی دین اسلام جو حضرت آدم علیہ السلام ہی سے چلا آ رہا تھا، اور تمام انبیاء دین اسلام ہی کی تبلیغ کرتے رہے، اور تمام مومن قومیں اسی دین اسلام ہی کی پابند رہیں اور اسی پر عمل کرتی رہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دین اسلام کی تکمیل ہوئی، کیونکہ انسانی معاشرہ اور بنی نوع انسان
صدیوں کے عمل سے بہت آگے چلے آئے تھے۔ تو جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین اسلام کی تکمیل ہو گئی اور تمام احکامات قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ذریعے امت کے سامنے پیش کر دیے گئے، تمام دینی قوانین ایک مربوط شکل میں امت مسلمہ کے سامنے آ گئے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ احادیث کے ذریعے امت مسلمہ کے سامنے ہے، اور اس پر ساری امت عمل کرنے کی پابند ہے۔ تو یہ جو دین کی تکمیل ہو گئی، اور یہ دین کی تکمیل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی تکمیل کا ذریعہ بنایا، تو اس کے بعد جو واقعات امت مسلمہ میں پیش آتے رہے ہیں مختلف بزرگوں کے ساتھ، ائمہ کے ساتھ، وہ امت کے لیے عمل کی دلیل نہیں ہے۔ یعنی ان سے ہم تشریحی رہنمائی تو لے سکتے ہیں، لیکن دین کی بنیادی تعلیمات وہی ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ بات ہماری جاری رہے گی، لیکن ناظرین کرام یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی، چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی۔ جی ناظرین کرام، وقفے پر جانے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی ہم اسی کو دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، اشارہ کیا، فارانی صاحب نے بڑا خوب اشارہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور یہ آیت جو ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت کے سب سے بڑے مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کی صورت میں تلاوت فرمائی۔ یعنی اس وقت کا سب سے بڑا مجمع، آج کا دور نہیں تھا۔ آج کے دور میں جو سیاسی جماعتیں اپنے جمع غفیر کو دکھانے کی صورت کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی بڑی سے بڑی جماعت آج تک اتنا بڑا مجمع نہیں اکٹھا کر سکی۔ کہتے ہیں ملین، لیکن وہ 1 لاکھ سے 24,000 یا 44,000 یا 40 جو بھی تھا، زیادہ تھا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں یہ اعلان کیا گیا کہ دین مکمل ہو گیا ہے، اور ختم نبوت کے عقیدے کے حوالے سے بھی ہمارا یقین ہے کہ دین وہی ہے جو آسمانوں سے نازل ہوا، اور اس کا آسمانی رہنمائی کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قد تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، آسمانی رہنمائی کی وہ باتیں جو صداقت اور انصاف پر مبنی تھی وہ مکمل ہو گئی ہیں۔ اس حوالے سے ایک واقعہ بھی آتا ہے غالباً حضرت عمر فاروق کے دور کا، کہ جب ایک یہودی نے کہا کہ تم پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی تھی، اگر ہم پر آتی تو ہم اس کو اپنا تہوار بنا لیتے، عید کے دن کے طور پر، تہوار کے طور پر سالانہ تہوار بنا لیتے۔ تو پوچھا گیا کون سا؟ کہ یہی الیوم اکملت لکم دین۔ یعنی بہت بڑا اعزاز ہے، یہ اعزاز بھی ہے، یہ امتیاز بھی ہے، اور یہ اعلان بھی ہے کہ دین کے نام پر جو تعلیمات تھی بنیادی، جو رہنمائی تھی، وہ اللہ کے رسول کے دور میں مکمل ہو گئی۔ تو تھوڑا سا ٹچ دیتے ہوئے اس بات کو رہنمائی فرمائیں، اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں کہ اسلامی تقویم کا جو آغاز ہوا ہے وہ بھی محرم سے ہوا ہے، تو کیا مناسبت تھی کہ اسلامی تقویم کا آغاز محرم الحرام سے کیا گیا؟ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین تھا، دین اسلام، وہ قرآن حکیم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات پر مکمل ہو گیا ہے۔ اب قیامت تک نہ کوئی دین آئے گا، نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی آسمانی جو ہے وہ کوئی وحی نازل ہوگی، اور کوئی نئی کوئی چیز نہیں آئے گی۔ اب جو کچھ بھی ہے اسی دین میں ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ،
اللہ تعالیٰ نے ہر مثال سمجھانے کے لیے ہر چیز اس قرآن پاک میں بیان کر دی ہے۔ اب جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے تو جو محرم الحرام کے مہینے سے اسلامی کیلنڈر کی، اسلامی تقویم کی ابتدا ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا 16 ہجری یا 17 ہجری۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق کے سامنے کوئی دستاویز پیش ہوئی اور اس پر رجب کا یا کوئی شعبان کا مہینہ لکھا تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کون سے شعبان، یعنی یہ اس سال کا، پچھلے سال کا، پچھلے سال کا، اس سے پچھلے سال کا، تو یہ امتیاز نہیں ہوتا تھا کہ شعبان کون سا۔ تو اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مجلس مشاورت منعقد کی، اور صحیح معنوں میں مشاورت اس زمانے میں ہوتی تھی، آج کل تو نام ہے مشاورت کا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مشاورت طلب کی، سارے صحابہ کرام کو بلایا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہم اپنے سن کی یا اپنی تقویم کی، کیلنڈر کی ابتدا جو ہے واقعہ ہجرت سے کریں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ اس کی ابتدا محرم سے کی جائے، یعنی بجائے اس کے کہ واقعہ ہجرت تو ظاہر 12 ربیع الاول کو پیش آیا، تو اس سے ابتدا ہونی چاہیے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ اس کے بجائے جو اسلامی ہجری اور کیلنڈر کی ابتدا ہوتی ہے، اسلامی تقویم کی، وہ محرم سے ہوتی ہے، تو لہذا محرم سے ابتدا کی جائے۔ تو سال کے یہ 2-3 مہینے کا فاصلہ جو طے کر کے تو محرم، اس کی بنیادی وجہ یہ بھی تھی نا کہ بیعت عقبہ جو ہے، جی بالکل، جس میں بنیاد بندی ہجرت کی بنیاد ہوئی تھی ذوالحجہ میں، بالکل، اور ذوالحجہ کے بعد جو مہینے کا آغاز ہوتا ہے محرم کا، بالکل صحیح، اور دوسرا یہ بھی کہ اس وقت بھی پہلا مہینہ بہرحال محرم ہی تھا۔ جی بالکل صحیح۔ تو اس مناسبت سے محرم الحرام سے اسلامی تقویم کی اور اسلامی کیلنڈر کی ابتدا ہوئی، تو 16 جو ہجری تھی اس سال سے ابتدا ہوئی، یا 17 ہجری سے ابتدا ہوئی، لیکن اس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت پر اس واقعے کی بنیاد رکھی۔ ظاہری بات ہے کہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی بنیاد، سب سے بڑا اعزاز، عزت، وہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مکرمہ۔ اب آپ کی ذات کے حوالے سے 4 باتیں بنتی تھیں جس پہ ہم پہلے غور کر چکے ہیں، یا آپ کی ولادت کو بنایا جاتا بنیاد، یا آپ کی بعثت کو بنیاد بنایا جاتا، یا آپ کی وفات کو بنایا جاتا، یا آپ کی ہجرت کو بنایا جاتا۔ تو کئی چیزیں دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، اس پہ تو ہم بحث کر چکے ہیں۔ تو محرم الحرام جو ہے وہ ابتدائی سال ہے یا ابتدائی مہینہ ہے اسلامی کیلنڈر کا، اسلامی تقویم کا۔ تو محرم الحرام چونکہ پہلے سے ہی ابتدائی تھا، پھر اس کے اندر بہرحال حرمت ہی حرمت کا ذکر ہے، اور اسلام دین حرمت ہے، اس لیے بھی اسلام دین حرمت ہے، دوسروں کے احترام کا تقاضا کرتا ہے، خود احترام ہے، انسانیت کو احترام عطا کرتا ہے، مسلمان کو بھی اور غیر مسلمانوں کو بھی، لیکن مسلمانوں کو بہرحال زیادہ۔ ڈاکٹر صاحب فارانی صاحب، اسی مناسبت سے محرم الحرام کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی واقعات ہیں، آپ کے حوالے سے کئی واقعات ہیں، پھر خلفائے راشدین کے کئی واقعات ہیں، آپ کی حیات مبارکہ میں کئی غزوات و سرایا میں سے ہوئے، فتح خیبر کے حوالے سے ہے کہ وہ بھی اس مہینے میں، یا دیگر کوئی اور واقعے بھی ہیں۔ اسی طرح خلفائے راشدین کے دور کے اندر بھی واقعات ہیں بے شمار۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے 1 محرم، اب تو جگہ جگہ لوگ تقاضا کر رہے ہیں کہ اس کے روز بھی تعطیل منائی جائے، حالانکہ اسلام میں تو چھٹی کا تصور کوئی نہیں۔ اسلام جب روزانہ ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو پھر چھٹی تو یہ ہے نا کہ نمازیں بھی نہ پڑھیں، لیکن بہرحال اس لیے کہ کچھ اور لوگ اور دنوں میں مناتے ہیں، تو احترام کے تقاضے کے پیش نظر کے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اس کی اہمیت یا عظمت جو ہے حضرت عمر فاروق کی وہ کم ہے۔ تو ایک تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کی عظمت، ان کی فضیلت اور ان کی شہادت کے حوالے سے مختصراً۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ رسول تھے، اور آپ کا عہد جو تھا وہ فتوحات کے حوالے سے، فتوحات ایران اور فتوحات شام اور مصر اور لیبیا کے حوالے سے بہت معروف ہے۔ اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جو اسلام کو جو شوکت عطا کی
وہ بھی سب ایک قول بھی تو ہے نا جی کہ اگر کوئی اور اسلامی تاریخ میں عمر ہوتا تو پوری دنیا پہ سوائے اسلام کے کوئی اور ہاں یہ ایک مغربی مورخ کا قول ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. یہ اتنی بڑی وقتوں کے وقت گزر جائیں، حضرت عمر فاروق کی فضیلت ختم نہ ہو، لیکن پروگرام کی مناسبت سے ان کی شہادت کے حوالے سے جی. تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے 10.5 سال خلافت کی، اور ان کے زمانے میں ہرمزان جو اہواز کا گورنر تھا، حکومت ایران کی شکست و ریخت کے بعد وہ گرفتار ہو کر مدینہ آیا اور اس نے ایک ہیلے سے اپنی جان بخشی کرا لی. اور اسی طرح ایک اور ایرانی تھا ابو لولو فیروز. اکثر ایرانی اس وقت چونکہ بڑا ملک تھا تو اپنے روزگار کے حوالے سے، اپنے معاملات کے حوالے سے عرب میں، حجاز میں، مدینہ آ چکے تھے. تو ابو لولو فیروز جو تھا وہ چکیاں بناتا تھا. تو ایک صحابی نے اس لوہارے کا کام کرتا تھا. جی. تو ایک صحابی نے اس سے چکی بنوائی اور اس سلسلے میں کوئی ان میں تنازع پیدا ہو گیا. تو معاملہ حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس پہنچا تو آپ نے دونوں فریقوں کی بات سن کر وہ صحابی کے حق میں فیصلہ دیا. تو ابو لولو فیروز جو تھا وہ اس پر اس کے دل میں عناد بیٹھ گیا حضرت عمر فاروق کے بارے میں. تو جب وہ جانے لگا تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابو لولو ہمارے لیے بھی ایک چکی بنا دینا. تو اس نے جاتے وقت دھمکی دی ان الفاظ میں کہ ہاں میں تمہیں ایسی چکی بنا دوں گا کہ دنیا یاد رکھے گی. تو بعد میں کسی صحابی نے فاروق اعظم سے کہا کہ یہ تو آپ کو آپ کی جان لینے کی دھمکی دے کر گیا ہے. تو آپ نے کہا کہ صرف اس کے ارادے پر تو میں اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا. تو چنانچہ ابو لولو فیروز اور ہرمزان اور ایک آدھ اور بھی تھا شخص، انہوں نے مل کر ایک سازش کی، اور اس سازش کے تحت ابو لولو فیروز نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا نماز کی حالت میں، اور آپ شدید زخمی ہو گئے. اور یہ اس دن 26 ذی الحجہ کو فاروق اعظم سخت زخمی ہوئے. اس کی ابو لولو فیروز کی جو تلوار تھی وہ زہر میں بجھی ہوئی تھی، اور ان زخموں کی وجہ سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ 1 محرم کو وفات پا گئے، شہید ہو گئے. تو یہ اس حوالے سے 1 محرم چاند رات تھی لیکن آغاز ہو چکا تھا. بہرحال اس حوالے سے محرم میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت تاریخ اسلام کا ایک بہت اہم واقعہ ہے، اور ان کی شہادت امت مسلمہ کے لیے ایک بہت اچھا. اسی طرح جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک سانحہ ہے تاریخ اسلام کا اور ایک بڑا واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے جن کے دور کے اندر فتوحات بڑھتی چلی جا رہی تھیں، اور جس طرح برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ ایک اور عمر ہوتا تو پوری دنیا میں سوائے اسلام کے کچھ نہ ہوتا. تو سازش کی گئی یہود نے مل کر، ایرانیوں نے مل کر، جو مفتو تھے، کہ کسی طرح سے اسلام کی فتوحات شان و شوکت کو گہنایا جا سکے. اسی طرح ایک اور واقعہ ہے محرم کے حوالے سے، اور وہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے تھے، اور جن کے بارے میں بہت زیادہ احادیث جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جو حسین سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا. اور یہ بھی ہے کہ اپنے زانوں پر، اپنی گود میں حضرت حسن کو، حضرت حسین کو، حضرت اسامہ بن زید کو بٹھا لیتے، اپنی چھاتی کے ساتھ لگاتے اور کہتے اللہ جو ان سے محبت کرتا ہے تو بھی ان سے محبت کر. تو اتنی بڑی عظیم ہستی کا ایک واقعہ ہوا کربلا کے مقام پر، نہایت افسوسناک واقعہ ہے. اس کے حوالے سے تھوڑی سی روشنی فرما دیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھا اپنے خیال کے مطابق کہ امور مملکت میں جو حکومت کا نظام چلایا جا رہا ہے اس میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، اور جو اچھے لوگ ہیں اور جو اہل لوگ ہیں وہ ان کو حکومت میں اصلاح کے نقطہ نظر سے انہوں نے سمجھا کہ ان کو شامل نہیں کیا جا رہا.
اب اس نظام کو بدلنے کے لیے اصلاح کی ضرورت ہے. تو چنانچہ یعنی ان کی ذاتی غرض کوئی نہیں، ذاتی غرض کوئی نہیں تھی، اور وہ انہیں بہت سے لوگوں نے خطوط لکھے اور خطوط لکھ کر ان کو دعوت دی کہ آپ کوفہ میں آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اور ہم آپ کے ساتھ مل کر مقابلہ کریں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ اس وقت امت کی مصلحت یہ ہے کہ اس دعوت کو ماننے میں خیر ہے. چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خاندان کے بعض افراد کے ساتھ تو کربلا کے اندر چل دیے. جب وہ کربلا میں پہنچے ہیں تو اس وقت عمر بن سعد، وہ بھی ایک صحابی کے بیٹے اچھا ہیں. ڈاکٹر صاحب، چونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم تفصیل کے ساتھ واقعے پہ آئیں، لیکن بہرحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک افسوسناک واقعہ تھا. جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے. بعض لوگ اس واقعے کو کسی اور انداز سے لیتے ہیں، بعض اور انداز سے لیتے ہیں. ایسا واقعہ ہے کہ جس کو بنیاد بنا کر اسلام کے اندر خلفشار، اسلام کے اندر انتشار، افتراق، اور یہ افتراق صرف فکری اور نظری حدوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ تلخی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور بعض غیر مسلم یا اسلام دشمن عناصر، اسلام بیزار عناصر کو استعمال کر کے تو اس کو بنیاد بناتے ہیں تفریق کی. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہرحال یہ واقعہ نہایت افسوسناک ہے. ایک عام آدمی کی ہلاکت جو ہے نا، ایک عام آدمی کی، مسلم بھی نہ ہو، ایک عام آدمی کی جو ہلاکت ہے وہ انسانیت کا قتل ہے، ایک عام آدمی کا قتل. تو یہ تو ایک عظیم خاندان کے عظیم ترین افراد میں سے ایک تھے، اور وہ تھے جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند کرتے تھے، جن کی محبت کو ایمان کی حیثیت کرا، جو حضور کے محبوب تھے، حضور کے محبوب تھے. تو ان کی ذات کی جو شہادت ہے وہ ایک بہت عظیم واقعہ ہے، ایک عظیم سانحہ ہے، اور جتنا بھی اس پر افسوس کیا جائے کم ہے. لیکن اسلام کی جو تعلیمات ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں، وہ یہ ہیں کہ 3 دن کے بعد سوگ نہ منایا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاکیزہ تعلیمات ہیں ان پر عمل کیا جائے. جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی یہ چاہتے تھے کہ اپنے نانا کا جو دین ہے، اس سے زیادہ تو درد اسلام کا درد کس کا ہوگا، ان کے نانا کا دین جو ہے وہ اس وقت دنیا کے اوپر حاوی ہو. حتیٰ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 8 ذوالحجہ کو، جس کے 2 دن بلکہ 1 دن کے بعد وہاں پہ حج ہوتا ہے اور مسلمانوں کا بہت بڑا یہ اجتماع ہے حج کا، انہوں نے 8 ذوالحجہ کو مکہ مکرمہ سے عراق کی طرف روانگی اختیار کی، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے کوئی اسلامی مملکت میں، اسلامی حکومت میں کوئی تصادم کا واقعہ پیش جائے. ان کو خطرہ تھا کہ لوگ مجھے پہچان لیں گے، اور 9 ذوالحجہ کو دنیا کا جب اجتماع ہوتا ہے تو وہ میرے ارد گرد جمع ہو جائیں گے، اور پھر یہ خطرہ تھا کہ کہیں کوئی تصادم نہ ہو جائے. اس اندیشے سے انہوں نے 8 ذوالحجہ کو روانگی اختیار کی، اور آخر وقت تک انہوں نے یہ کہا، اپنے مخالفین سے بھی یہ کہا کہ جو شریعت اسلامیہ ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے، اور شریعت اسلامیہ کو کسی صورت میں بھی وہ نظر انداز کرنے قائل نہیں تھے. اور اس وقت تو جو موجودہ حالات چل رہے ہیں اس کے اندر تو اسلام دشمن جو قوتیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ مسلمانوں کو پارا پارا کیا جائے، اور اس واقعے کے ذریعے دونوں جو فرقے ہیں مسلمانوں کے، ان کے درمیان اختلافات پیدا کیے جائیں، اختلافات ابھارے جائیں اور ان کو نمایاں کی جائے، تاکہ ان کو اسلامی جو دنیا ہے اس کو توڑنے کا موقع مل جائے، اس کو پارا پارا کرنے کا موقع مل جائے. اس وقت تو کسی صورت میں یہ نہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے نام پر آپس میں لوگوں کو بانٹیں اور افتراق اور انتشار پیدا کریں. ناظرین کرام، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع تھا محرم الحرام تاریخ کے آئینے میں. محرم الحرام کی مناسبت سے پیغام ٹی وی کئی پروگرام پیش کر رہا ہے. اس کی دینی حیثیت، اس کی عظمت، اس کی حرمت، اس کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، کتاب و سنت کے کیا احکامات اور فرامین ہیں، اس میں کیا کیا واقعات پیش ہوئے، ان واقعات کی تفصیل، مختلف پروگرام پیش ہو رہے ہیں. ہماری آج کی گفتگو صرف اس حد تک محدود تھی کہ تاریخ عالم میں، تاریخ انسانی میں وہ کون کون سے بڑے بڑے واقعات ہیں جن کو منسوب کیا جاتا ہے محرم الحرام کے مہینے کے ساتھ. اشارتاً رہنمائی فرمائی ہے ہمارے معزز مہمانوں نے. کئی واقعات ہیں جو محرم الحرام میں پیش ہوئے، آپ نے سماعت فرمائے. ہمارے معزز مہمانوں نے ان کو واضح کیا،
اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز آئندہ ملیں گے کسی اور موضوع کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راستے دشوار تر ہیں زندگی کے کارواں میں، کامیابی کامرانی چاہو گر دونوں جہاں میں، چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی، چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی۔